اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ہوگا کیا ہمارا؟ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا بیٹا، جوان بیٹا، اللہ پاک کے پیارے حبیب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عشق و محبت کی نشانی داڑھی کو مول کر نالی میں بہائے، اور ہم اسے روکیں گے نہیں، اسے منع کریں گے نہیں۔ ہم خود اپنے ہاتھوں اپنی اس محبت کی نشانی کو نالیوں میں بہا دے، گٹروں میں بہا دے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیونکہ ایک داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری سنت داڑھی کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گناہ قبر میں ہم لے کے جائیں اور ہم کہیں کے نعرے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، عہد کیجئے، وہ کتنی ہی سختیاں سہی، کتنی سختیاں سہنی پڑے، اللہ پاک کی نافرمانی کی طرف نہیں جانا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک نہیں کرنا، عبادت کرنی، نیکی کرنی، شرافت کے ساتھ جینا ہے، گانے باجے موسیقی سے بچنا ہے، نماز اٹھ اٹھ کر پڑھنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز چھوڑنے کے جرم میں پھنس جائیں۔ اتنے بڑے اجتماع میں آپ آئے، ایک کاش کہ یہ میرے جتنے بھی اسلامی بھائی دیکھ اور سن رہے ہیں عزم لے کے جائیں کہ نہ گناہ کریں گے، نہ کرنے دیں گے۔ نہ کرنے دینے کی صورت نیکی کی دعوت زبان سے، عوام طاقت سے نہیں کرتی، زبان سے نیکی کی دعوت، درس و بیان کے ذریعے نیکی کی دعوت، اور خود نیکی کرنا ہے، خود پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سنتیں چھوڑ کر، یہ نیکی کے کام چھوڑ کر میرے پیارے اسلام بھائی ہم قبر میں چلے جائیں، یقین مانے بہت پچھتانا پڑے گا۔ ذرا غور کیجئے، جیسے میں نے داڑھی کی مثال دی، اللہ پاک ہم کو ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ یہ ایک مٹھی داڑھی ہم قبر میں لے کے جائیں، کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے، چہرے پر مستقل سجی رہے تو کیا بات ہے، قبر میں بھی ساتھ آ جائے تو کیا بات ہے۔ یاد رہے، داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ کالے بچھو صفحہ نمبر 4 سے شروع ہونے والا دل ہلا دینے والا ایک مضمون آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں، توجہ سے سنیے۔ اے غافل اسلامی بھائی، ذرا ہوش کر، مرنے کے بعد تیری ایک نہ چلے گی، تیرے ناز اٹھانے والے تیرے کپڑے بھی اتار لیں گے، تو کتنا ہی بڑا سرمایہ دار صحیح، تجھے وہی کوڑے لٹھے کا کفن پہنائیں گے جو فٹ پاتھ پر دم توڑنے والے لاوارث کو پہنایا جاتا ہے۔ تیری کار ہے تو وہ بھی گیراج میں کھڑی رہ جائے گی، تیرے بیش قیمت لباس صندوق میں دھرے رہ جائیں گے، تیرا مال و متاع اور خون پسینے کی کمائی پر ورثہ قابض ہو جائیں گے، اپنے اشک بہا رہے ہوں گے، بیگانے یعنی پرائے خوشیاں منا رہے ہوں گے، تیرے ناز اٹھانے والے تجھے اپنے کندھوں پر لاد کر چل دیں گے اور ایک ایسے ویرانے میں لے جائیں گے۔ تو کبھی اس ہولناک سناٹے میں خصوصاً رات کے وقت ایک گھڑی کے لیے بھی تنہا نہ آیا تھا، نہ آ سکتا تھا، بلکہ اس کے تصور سے ہی کام جایا کرتا تھا۔ اب گڑھا کھود کر تجھے منو مٹی تلے دفن کر کے تیرے سارے عزیز چل دیں گے، تیرے پاس ایک رات گزا، ایک گھنٹہ بھی کوئی ٹھہرنے والا نہیں ہوگا، خواہ تیرا چہیتا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی بھاگ کھڑا ہوگا۔ تو حسرت بھری نگاہوں سے عزیزوں دوستوں کو نگاہوں سے اوجھل ہوتا دیکھ رہا ہوگا، دل ڈوبتا جا رہا ہوگا۔ اتنے میں دو خوفناک شکلوں والے فرشتے منکر و نکیر اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیواریں چیرتے ہوئے تیرے سامنے آ موجود ہوں گے، ان کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، کالے کالے محیط یعنی ہیبت ناک بال سر سے پاؤں تک لٹک رہے ہوں گے، تجھے جھڑک کر بٹھائیں گے، کڑک یعنی نہایت ہی سخت لہجے میں اس طرح سوالات کریں گے، مر رب کا، تیرا رب کون ہے، ما دین کا، تیرا دین کیا ہے۔ اتنے میں تیرے اور مدینے کے درمیان
پردے اٹھا دیے جائیں گے، کسی کی حسین و دل ربا اور پیاری پیاری صورت سامنے آ جائے گی، یا وہ عظیم اور پیاری ہستی خود تشریف لے آئے گی. کیا جب تیری آنکھیں شرم سے جھک جائیں، ہو سکتا ہے کہ تو سوچ میں پڑ جائے کہ نگاہیں اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں؟ اپنی بگڑی ہوئی صورت، داڑھی منڈی ہوئی صورت، ایک مٹھی سے گھٹائی، جو داڑھی ایک مٹھی سے گھٹائی، یہ صورت دکھاؤں تو کیسے دکھاؤں؟ یہ وہی مدنی آقا ہیں جن کا میں کلمہ پڑھا کرتا تھا، اپنے آپ کو ان کا غلام بھی کہتا تھا، لیکن میں نے محبت رسول کی نشانی اپنی داڑھی شریف کے ساتھ یہ کیا کیا؟ میٹھے میٹھے آقا نے تو فرمایا مجھے خوب پس کرو اور داڑھیوں کو معافی دو اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ، لیکن ہائے میری بے بختی، میں چند روز دنیا کی زینت پہ کھو گیا، فیشن نے میرا ستیہ ناش کر دیا. آقا کے سختی سے منع کرنے کے باوجود میں نے داڑھی منڈوا کر اپنا چہرہ یہودیوں یعنی مدنی آقا کے دشمنوں جیسا بنا رکھا. ہائے اب کیا ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بگڑی ہوئی شکل دیکھ کر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منہ پھیر لیں اور یہ فرما دے کہ یہ تو میرے دشمنوں والا چہرہ ہے، میرے غلاموں والا نہیں. اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو سوچ اس وقت تجھ پر کیا گزرے گی. نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک، خدا کی قسم. اگر نبی نے نظر سے گرا کر چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہرگز نہیں ہوگا، انشاءاللہ نہیں ہوگا. ابھی تو زندہ ہے، مان جا، اپنے کمزور بدن پر ترس کھا، جھٹ پٹ اٹھ، ہمت کر، انگریزی فیشن اور فرنگی تہذیب کو 3 طلاقیں دے ڈال اور اپنا چہرہ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت سے آراستہ کر لے اور ایک مٹھی داڑھی سجا لے. ہرگز ہرگز شیطان کے اس فریب میں نہ آنا اور ان وساوس کی طرف توجہ مت لا کہ ابھی تو میں اس قابل نہیں ہوا، میری تو عمر ہی کیا ہے، میرا علم بھی اتنا کہاں. اگر کسی نے دین کے بارے میں سوال کر دیا تو مجھے جواب نہیں آئے گا، میں تو جب قابل ہو جاؤں گا تو اس وقت داڑھی رکھوں گا. یاد رکھ یہ شیطان کا کامیاب ترین وار ہے کہ انسان اپنے بارے میں یہ سمجھ بیٹھے کہ ہاں اب میں قابل ہو گیا ہوں. یاد رکھیے اپنے آپ کو قابل سمجھنا ہی ناقابلیت کی سب سے بڑی دلیل ہے. عاجزی اختیار کر. بڑے بڑے علماء کرام بھی ہر سوال کا جواب نہیں دیتے، تو کیا ہر سوال کا جواب دینے کی تو نے کوئی ذمہ داری لے رکھی ہے؟ نفس کی ہیلا بازیوں میں مت آ اور مان جا. ہاں مارو کے باپ نہ کرے، معاشرہ آ رہا ہے، شادی میں رکاوٹ کھڑی ہو، کچھ ہی ہو جائے، اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب کا حکم ماننا اور ماننا ہی ہے. تسلی رکھ، اگر جوڑا لوہے محفوظ پر لکھا ہوا ہے تو تیری شادی ہو کر رہے گی، اور اگر نہیں لکھا تو دنیا کی کوئی طاقت تیری شادی نہیں کروا سکتی. زندگی بھر کا کیا بھروسہ. ہمت کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں جنہوں نے اپنی داڑیاں منڈوائی ہوئی ہیں، ایک مٹھی سے گھٹائی ہوئی ہیں. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کے ساتھ سوچئے کہ اور نیت کیجئے انشاءاللہ آج کے بعد داڑھی منڈاؤں گا نہ ایک مٹھی سے گھٹاؤں گا انشاءاللہ. اور یہ داڑھی انشاءاللہ ایک مٹھی قبر میں ساتھ لے کر جاؤں گا، اور جب آقا کا جلوہ مجھے قبر میں دکھایا جائے گا اور جب آقا اپنا جلوہ دکھا کر جا رہے ہوں گے تو میں تڑپ کر کہہ دوں گا ٹھہرو ٹھہرو اے جانے والے، ابھی میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. ہمت کرو اے میرے اسلامی بھائیوں، ہمت کیجئے. یہ داڑھی منڈانا چھوڑ دیجئے، ایک مٹھی سے گھٹانا چھوڑ دیجئے. یہ میوزک، موسیقی، گانے باجوں کے ساتھ یہ جو آج کل ہمارے ساتھ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے کہ ہر چیز میں موسیقی ڈال دی گئی ہے، میوزک ڈال دیا گیا ہے، اور گویا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسی ایسی باتیں کی جاتی جیسے موسیقی سننا، میوزک سننا اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. مگر سنو، دل کے کانوں سے سنو. تمہیں 4 روایت بیان کرنے جا رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 4 روایتیں توجہ کے ساتھ سنیے.
دو آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، نعمت کے بعد باجا، مصیبت کے بعد چلانا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی نقل فرماتے ہیں گانے باجے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ شہوت کو ابھارتے اور غیرت کو برباد کرتے ہیں، اور یہ شراب کے قائم مقام ہیں، اس میں نشے کی سی تاثیر ہے۔ تیسری بات، جو گانے والی کے پاس بیٹھے کان لگا کر دھیان سے سنے، اللہ پاک بروز قیامت اس کے کانوں میں سیسا اونڈے لے گا۔ چوتھی بات، گانا اور لہو دل میں اس طرح نفاق اگاتے ہیں جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے۔ قسم ہے اس ذات مقدسہ کی جس کے قدرت پہ میری جان ہے، بے شک قرآن اور ذکر اللہ ضرور دل میں اس طرح ایمان اگاتے ہیں جس طرح پانی سبز گھاس اگاتا ہے۔ چھوڑ دو یہ گانے باجے، چھوڑ دو یہ فلمیں ڈرامے۔ اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی نیت کر لیجئے، گانے باجوں کو ترک کرنے کی نیت کر لیجئے، اور نمازوں کو پابندی کے ساتھ مسجد میں جا کر پڑھنے کی نیت کر لیجئے۔ کہ ایسا نہ ہو نمازوں میں سستی ہمیں دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کر دے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا، آج رات دو شخص یعنی جبرائیل اور میکائیل میرے پاس آئے اور مجھے عرض مقدسہ میں لے آئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے، اس کے سرہانے ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور پیڈر پہ پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے۔ ہر بار کچلنے کے بعد سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے فرشتوں سے کہا سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی آگے تشریف لے چلیے۔ مزید مناظر دیکھنے کے بعد فرشتوں نے عرض کیا، پہلا شخص جو آپ نے دیکھا یہ وہ تھا جس نے قرآن پڑھا پھر اس کو چھوڑ دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت سو جاتا تھا، اس کے ساتھ یہ برتاؤ قیامت تک ہوگا۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت اور توفیق ایسی عطا یا الہی۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی دعوت عام کرنے، برائی سے منع کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، ایک مٹھی داڑھی اپنے چہرے پر سجانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اب تو بڑا عجیب حال ہو گیا ہے، کہیں آتے جاتے دیکھتے ہیں، پہلے تو چلو لوگ داڑھی منڈاتے تھے، حرام حرام غلط کام، مگر اب تو داڑھی کے ساتھ جو چھیڑ خانی کرتے ہیں، طرح طرح کے ڈیزائن داڑھی کے ساتھ بناتے ہیں۔ اگر تم عاشق رسول ہو ذرا سوچو یہ داڑھی ہے کس کی سنت؟ پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، اس کے ساتھ اس طرح فیشن والا انداز اختیار کرتے ہو، طرح طرح کے ڈیزائن بناتے ہو، طرح طرح کی طرح خراش کرتے ہو۔ نہیں کریں، چھوڑ دیں، اس کو آنے دیں، اس کو سجنے دیں، کبھی رکھ کر اب دیکھ تو لو، یقین مانو اس کا کوئی وزن نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا عمل ہے جو نیکی کے پلڑے میں انشاءاللہ ہمارا وزن بڑھا دے گا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نیکی کی دعوت عام کرنے، برائی سے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گھر گھر چوک چوک پر درس فیضان سنت عام کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اطراف آس پاس سے جتنے عاشقان رسول آئے ہیں، محرم الحرام کا پیارا مہینہ جاری ہے۔ 10 محرم کو ہم نے قربانی پر بیان سنا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 10 محرم کی مناسبت سے آپ سب سے 10 جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی نیت کی درخواست کروں گا کہ یہ نیت کر لیں انشاءاللہ آج سے لے کر 10 جمعرات تک پابندی کے ساتھ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کریں گے۔ لاہور میں 4 مختلف جگہوں پر اجتماع ہوتے، جہاں جہاں سے آپ آئیں اپنے اپنے مقام معلومات لے لیں۔ 4 یہ جو لاہور میں اجتماع ہو رہے ہیں، آپ 8-10 اجتماعات کی نیت کر لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب آنے والا مہینہ اس میں بڑی برکتوں والا ایک دن ہے، بڑا پیارا دن ہے، 25 صفر اور مظفر۔ میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا انشاءاللہ عرس آئے گا، اور انشاءاللہ عاشقان رضا یوم رضا خوب دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ۔ فیض رضا جاری رہے گا
گلشان